أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ النساء کا یہ 6واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی جا چکی. جملہ 9 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 34 سے اور یہ رکوع ختم ہوا آیت نمبر 42 پر. جیسے میں نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں بات رکھی تھی کہ سورۃ النساء کی ابتدائی 50 آیتیں ان احکام شریعت پر مشتمل ہے جن کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی، خاندانی زندگی، فیملی لائف، جس کو موجودہ دور میں پرسنل لا بھی کہنے لگے، وہ نجی زندگی جس کا دائرہ خاندان تک محدود رہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مضبوط بنیادوں پر اٹھایا ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اسلامک سوسائٹی، مسلم معاشرہ جو ہوتا ہے وہ وحدتوں پر مبنی ہوتا ہے، یونٹس ہوتی ہیں. جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار وہ اینٹوں سے بنی ہوتی ہے،
اینٹ اگر کمزور ہے تو دیوار بودی ہوگی، اس کا رکنا ٹھہرنا مشکل، اور اینٹ اگر ٹیڑھی جا رہی ہے تو دیوار کا کیا حشر ہوگا سوچ۔ اسی لیے آپ نے لیبر کو دیکھا ہوگا کہ وہ بہت ناپ تول کے بالکل سیدھا اینٹوں کو لے جاتے ہیں، دیوار سیدھی ہوگی، عمارت صحیح بنے گی، اینٹیں ٹیڑھی جائیں گی، دیوار بودی ہو جائے گی، دیوار کمزور ہوگی، عمارت گر جائے گی، ڈھا جائے گی۔ اس حقیقت کو ہم سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ان احکام کا مطالعہ کریں کہ خاندانی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت دی۔ کتنے احکام ہیں جو سورۃ البقرہ میں گزر چکے، کتنے احکام ہیں جو آل عمران میں گزر چکے، اور جیسے کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ 50 کے قریب سورۃ النساء کی آیتیں ہیں جن کا موضوع، جن کا ٹاپک ہماری خاندانی زندگی ہے۔ خاندانی زندگی مضبوط ہو، خاندانی زندگی ٹھوس بنیادوں پر ہو، اندرون میں خلفشار نہ ہو، اندرون میں انتشار نہ ہو۔ گھر میں انتشار ہوگا، گھر میں اختلافات ہوں گے، نفرتیں ہوں گی، تو نہ مرد اپنی ڈیوٹی ادا کر پائیں گے، نہ خواتین، نہ نئی جنریشن کی صحیح تربیت ہو سکے گی، کچھ نہیں ہو سکے گا۔ تجربے کی باتیں ہیں، آپ حضرات روزمرہ کی زندگی میں ان حقیقتوں کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اختیارات کا تذکرہ فرمایا، خواتین کے اختیارات، حقوق، رائٹس کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میراث میں کس کا کیا حق ہے یہ ارشاد فرمایا، لڑکوں کو کیا ملے گا، بیٹیوں کو کیا ملے گا، انتقال کر جانے والی کی اہلیہ کو کیا ملے گا، اگر انتقال کرنے والی خاتون ہے تو شوہر کو کیا ملے گا، ماں کو کیا ملے گا، باپ کو کیا ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خواتین کے سلسلے میں تاکید فرما دی کہ ان کو میراث سے محروم نہ کرنا، میراث کی ادائیگی، وراثت کی ادائیگی کے لیے ان کو مختلف طریقوں سے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہ کرنا، غلط جگہ نکاح نہ کرنا، اگر کہیں نکاح کرنا چاہ رہی ہو تو رکاوٹ نہ بننا، یہ ساری باتیں گزر چکی۔ اور پھر دھیرے دھیرے کلام یہاں تک پہنچا کہ کہاں رشتے جائز ہے، کن مردوں سے خواتین کا نکاح ہو سکتا ہے، کن خواتین سے مردوں کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری تفصیل بیان فرما دی۔ حرمت علیکم امہاتکم سے آیت شروع ہوئی تو پھر تقریباً سارے یہ احکام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیے جو قریب سارے رشتوں کے سلسلے میں حرمت کہاں ہے، محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے، واضح ہو گیا۔ ایک دو رشتے ایسے تھے جو مخفی رہ گئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلیئر کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ خاندانی جو زندگی ہے، یہ خاندانی زندگی جو وجود پاتی ہے، اس میں کچھ مرد ہوتے ہیں، کچھ خواتین ہوتی ہے، بھائی بھی ہوتا ہے، بہن بھی ہوتی ہے، ماں بھی ہوتی ہے، والد بھی ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے پر تم یہ تمنا نہ کرو میں مرد ہوتا، میں عورت ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرما دیا، جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دیا، اس کو صبر کرو، شکر کرو، اپنی ڈیوٹیز کو سمجھو۔ اس موقع پہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہاتھ کو یہ حق نہیں ہے کہ پیر پر فخر کرے، پیر کو یہ حق نہیں ہے کہ ہاتھ پہ فخر کرے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹیز ہے، پیر سے چلنا ہے تو ہاتھ سے پکڑنا ہے۔ لہذا معاشرے میں جتنے افراد ہیں، مرد اور عورت کی تقسیم کے علاوہ بھی کوئی ذہین ہے، کوئی حسین ہے، کوئی جمیل ہے، کوئی تیز ترار ہے، کوئی سیدھا سادہ ہے، کوئی قوی ہے، کوئی امین ہے۔ بائی برتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری انسان کو صلاحیتیں دی، اور اس حقیقت کو علامہ اقبال خوب سمجھتے تھے۔ خود ہی میں ڈوب کر پائیدہ سراغ زندگی کہتے تھے، خود کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ علامہ اقبال کہتے تھے اگر تم اپنے آپ کو نہیں پہچانو گے
खुद ही को नहीं पहचानोगे तो खुदा को क्या पहचानोगे। बड़ी हकीकतें उन्होंने बयान फरमाई। लाजमी बात है, अल्लामा इकबाल का कलाम कुरान और हदीस का निचोड़ है। उनका जो मुताला था गहरा किताब और सुन्नत का, घंटों पढ़ा करते थे। और उनको देखने वालों ने कहा कि तहज्जुद के बाद से वो तिलावत शुरू करते थे, तदब्बुर शुरू करते थे। आरिफाना कलाम है। उस आरिफाना कलाम के तवस्सुस से ये हकीकत हमारे सामने आ जानी चाहिए कि हम अपने आप को पहचाने, मेरे अंदर अल्लाह ताला ने क्या टैलेंट रखा है। आवाज अल्लाह ताला ने नहीं दी तो हो सकता जहानत दी होगी, जहानत अल्लाह ताला ने अता नहीं की तो हो सकता जमाल दिया होगा, अल्लाह ताला ने जमाल नहीं अता किया हो सकता हुस्न खिताबत दी होगी, इल्म दिया होगा। अपने आप को पहचानो, उस मैदान में लगा लो। और यही मर्दुम शनासी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर जामे थे इस मामले में कि हजरत हसन बिन साबित से कभी कलम लेकर तलवार नहीं की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कभी नहीं कहा कि हसन ये तलवार लो जाओ मैदान जिहाद में। कहा तुम्हारा कलम चलता है, तुम कलम चलाओ। और मैंने अर्ज किया था हजरत खालिद सैफुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब दिया था हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। उनसे तलवार नहीं कबूल की अल्लाह के रसूल ने, कहा ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे कि हजरत अबू बकर में सदाकत है तो हजरत उमर में अदालत है, हजरत उस्मान में सखावत है तो हजरत अली में शुजाअत है। लिहाजा हर आदमी अपने डिपार्टमेंट में, अपने दायरे अमल में काम करे तो वो फिर जीनियस बनता है, अपने फन का इमाम बनता है। इस तकसीम को इंसान जो नहीं समझता डिप्रेशन का शिकार होता है। मेरे से तो ये काम हो ही नहीं रहा, तो तुम उस काम के लिए पैदा नहीं किए गए हो तो कैसे हो सकेगा। तुम समझो तुमसे क्या काम हो सकता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने साफ फरमाया वला ततमन्नू मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद। तुम में से बाज़ों को अल्लाह ने जो फजीलत दी और बाज़ों को वो फजीलत नहीं दी, तो उसमें तुम ये तमन्ना ना करो मुझे भी ये चीज मिली होती तो बहुत अच्छा था। तुमको जो चीज मिली है उसको यूटिलाइज करो, उसकी कदरदानी करो, उसको इस्तेमाल करो। ये तुम्हारी कामयाबी की कलीद है, कुंजी है। और जब माशरा ये समझ लेता है तो फिर बहुत तेजी से तरक्की करता है। जैसे सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का माशरा समझ लिया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थी, तो फिर बहुत तेजी से तरक्की करते चले गए। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अल्लाह के रसूल आप लोगों को पोस्ट दे रहे हैं, उसको गवर्नर बनाकर भेज रहे हैं, उसको काजी बनाकर भेज रहे हैं, उसको वाली बनाकर भेज रहे हैं, उसको आमिल बनाकर भेज रहे हैं, मुझसे भी खिदमत लीजिए ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू ज़र मुझे मालूम है किसको क्या ड्यूटी देनी है। तुम तस्बीह के, जिक्र के, ज़ुहद के आदमी हो, तुम अपने मैदान में रहो, मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा, जो जिसके काबिल है वो मैं देकर रहूंगा। आगे चल के हालात बिगड़ेंगे कि हकदार के हुकूक मारे जाएंगे, लेकिन मैं तो सबको उसकी अपनी ड्यूटी देता रहूंगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खास मिजाज था इबादतों का, मामूली छोटी छोटी चीजों में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मोहताज थे। वफात का वक्त है, सहरा है, कोई नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद इत्तेफाकन कहना सही नहीं, अल्लाह ताला की जानिब से भेज दिए गए सहरा में। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी खुश हुए कि मौत के वक्त देखो एक सहाबी रसूल आ गया, मेरा जनाजा पढ़ाएगा, तदफीन करेगा। तो कहा कि भाई मेरा ताल्लुक ये है नज़ाम में हूँ, किसी भी वक्त मेरी सांस बंद हो सकती है, कफन का इंतजाम कैसे करोगे। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा मेरे पास 2 चादरें हैं, वो दूंगा मैं। तो कहा वो 2 चादरें कहाँ से आई। ये हसास, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 2 चादरें गलत जगह से आ गई, नौजुबिल्लाह। हालांकि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद इतने बड़े सहाबी हैं, लेकिन हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये था फूक फूक के कदम उठाते थे। कहा 2 चादरें कहाँ से आई। कहा भाई
میری والدہ نے تیار کی ہے، میری والدہ نے مجھے گفٹ کی ہے، کہا ہاں ان چادروں میں مجھے کفن دے دینا۔ تو لازمی بات ہے اتنے محتاط آدمی کو جب آپ گورنر بنا دیں گے تو لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے گا نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کے اندر کیا ہے، یہ زہد کے آدمی ہیں، یہ شعر و شاعری کے آدمی ہیں، یہ فوج کے آدمی ہیں، یہ تجارت کے آدمی ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کی اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگایا، فرمایا کہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جس کو جو صلاحیت دی وہ کام کرو، دوسروں کی ان کی خصوصیت پر تمنا نہ کرو مجھے بھی یہ ملا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اور ایسے ہی فرمایا مرد اور عورت کا مسئلہ ہے، مرد کی جو ڈیوٹی ہے وہ مرد ادا کرے، خواتین کی جو ڈیوٹی ہے وہ خواتین ادا کرے۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَا۔ رہا معاملہ اجر کا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم کسی کے اجر میں کمی نہیں کریں گے، ہر ایک کو اس کی اپنی عبادتوں نیکیوں کا تقوی کا اجر مل کر رہے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے خاتون ہو۔ لیکن جو فیملی وجود میں آئے گی، جو خاندان وجود میں آئے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بنیاد رکھتا ہے اور اہم ترین بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور آج موجودہ دور میں اس آیت کو سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہو گیا، بڑی کوتاہیاں آ گئی ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، ارشاد فرمایا دیکھو ہیڈ آف دا فیملی وہ مرد ہوں گے۔ قوامون ہیڈ آف دا فیملی کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن قریبی مفہوم کے لیے میں یہ لفظ ادا کر رہا ہوں۔ قوامون کے معنی ہوتے ہیں کہ ساری ذمہ داریوں کو اٹھانے والا۔ ساری عربی تفسیریں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ المتکفل بمصالح الامور، متکفل کفیل ہم جو استعمال کرتے ہیں نا، اسی سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں محافظ، نگرانی کرنے والا، رکھوالی کرنے والا۔ بمصالح الامور کہ ساری مصلحتوں مسائل کا حل نکالنے والا، ڈیفنس کرنے والا، خاندان کو بالکل جیسے ایک ڈرائیور ڈرائیو کرتا ہے اور جب وہ ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو وہ اپنی گاڑی کو کیسے بچانا ہے، کیسے چلانا ہے، کہاں روکنا ہے، کہاں اسپیڈ بڑھانا ہے، یہ ساری چیزیں وہ انجام دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء۔ کیوں؟ دو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دو بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گھر کی نگرانی، گھر کی تولیت، گھر کی ذمہ داری، محافظت یہ جو عطا کی ہے اس کی دو وجوہ ہیں۔ نمبر ایک بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے ہردوں میں فرق رکھا ہے۔ مرد کو طاقت زیادہ دی گئی ہے، مرد کو لڑنے بھیڑنے کی صلاحیت زیادہ دی گئی ہے، مرد جلدی اکتاتا نہیں ہے، دیر تک کام کر سکتا ہے، اور مرد کو اپنے کلر ولر کی فکر نہیں ہوتی، کتنے گورے پیدا ہوئے، رنگ جل جائے، جھلس جائے، وہ کام کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فزیکلی فرق رکھا۔ اس کے مقابلے میں خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فزیکلی کمزور ہوتی ہیں، طے شدہ ہے، اور اس کا سب سے بڑا نمونہ پوری دنیا میں ہر جگہ آپ کو مل جائے گا کہ جب تک کہ 10 12 15 آدمی کے کھانا بنانا ہے خواتین بنا لیتی، لیکن جہاں سے 150 200 1000 2000 کا مسئلہ آیا تو مزدوری تو مرد کو کرنا پڑتا ہے۔ وہی وزن دیگ اٹھائے گا، وہی رکھے گا، وہی ساری یہ محنتیں مشقتیں جھیلے گا، خواتین نہیں کر سکتی، ان کے بس میں نہیں۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں کہ نازک کام، ہلکے کام وہ خواتین بحسن و خوبی انجام دیتی ہیں، لیکن جس میں زیادہ طاقت لگتی ہے، زیادہ محنت لگتی ہے، کھپا لینا پڑتا ہے اپنے آپ، وہاں مرد کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک سائنسی حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے، اور یہ ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے جس کا انکار نہ مسلم کرے گا نہ غیر مسلم، نہ پڑھا لکھا نہ جاہل، سب کے سامنے یہ حقیقت ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہر دو کو الگ الگ فضیلتیں دی ہوئی ہیں۔ مرد کو طاقت دی تو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو صبر دیا۔ اگر یہ صبر کا مادہ نہ ہو تو بچوں کی تربیت نہ ہو۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جلد
उकताहट में मुब्तला होने की सलाहियत नहीं दी, वो देर तक वो कोई भी काम जारी रख सकता है। लेकिन खवातीन का मसला ये है कि जल्द उनके मिजाज में तब्दीली आती है, जितनी जल्दी गर्मी आती है उतनी जल्दी नरमी भी आ जाती है। ये बच्चों की तरबियत के लिए जरूरी है, वरना बच्चे तो घर के बाहर सड़ जाएंगे, पलट के नहीं पूछेगी माँ। लेकिन आधे ही घंटे में देखिए, बल्कि इससे भी कम मुद्दत में आप देखिए कि वो माँ जो अभी बच्चे के सिलसिले में कह रही थी तेरा मुर्दा निकल जा, उसी बच्चे के पैर में 5 मिनट के बाद कांटा चुभ जाएगा, दौड़ के भाग जाएगी, वाली साहब नहीं जाएंगे। उनको इतना मसला नहीं है, वो अपना लेट के अखबार का मुताला, आजकल अखबार तो नहीं, टेलीफोन देखते रहेंगे, अपना मोबाइल देखते रहेंगे। लेकिन माँ दौड़ के जाएगी, सबर नहीं कर सकेगी, गुस्सा उसका काफूर हो गया, खत्म हो गया, उसका रंग बदल गया। जहाँ गैज़ो गज़ब था वहाँ मोहब्बत पैदा हो गई, जहाँ नफरत थी वहाँ मोहब्बत पैदा हो गई। तो ये अल्लाह ताला ने दोनों के नेचर में बड़ा फर्क रखा है। इस फर्क को पूरी कायनात, पूरी साइंस, पूरी हुकूमतें मिलकर नहीं मिटा सकती, नहीं मिटा सकती तो नहीं मिटा सकती। तो जो रियलिटी उसका एतराफ करना चाहिए। मर्द घर के बाहर लड़ता है हालात से, लड़ने से मुराद मारन पीटी नहीं, हालात से नबरदाज़मा होता है, मुकाबला करता है, साजिशें होती है, हमले हो जाते हैं, मुकदमे होते हैं, सब झेलना है। और ख़वातीन अंदरूनी खाना बच्चों की तरबियत करती हैं, खानदान को लेकर चलती हैं, और घर में जिन जरूरियात की हमेशा जरूरत पड़ती है कि खाना तैयार हो, बच्चों को खाना मिले, बड़ों को खाना मिले, ये सारी निगरानी ख़वातीन करती रहती है। दोनों के अपने अपने मैदान हैं। लिहाजा फरमाया, देखो एक चीज तो खुद नेचर में जो फर्क है दोनों के, उसको तुम मद्देनजर रखो। नंबर 2, वबिमा आनफक़ू मिन अम्वालिहिम, और मर्द की जिम्मेदारी जो है कि वो अपने माल को अपने कुंबे पे खर्च करे। यहाँ पे आके हम लोग डंडी मारते हैं, और जब हम डंडी मारेंगे तो लाजमी बात है हमको वो ओहदा भी नहीं मिलेगा। जब हमारे अंदर वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो हमको ओहदे के दावेदार भी ना रहे, विड्रॉ हो जाए। कि ओहदा क्या है, अगर आप ओहदे के लफ्ज से उसको ताबीर करना चाहते हो, एक जिम्मेदारी है, ओहदा नहीं कहना चाहिए। कि घर का निगहबान मुहाफिज मर्द होता है, रिजाल क़वामुन अला निसा। एक तो ये कि बाई बर्थ बाई नेचर तुम दोनों में फर्क है। नंबर 2, मर्द की जिम्मेदारी खर्च करना। अगर मर्द खर्च नहीं कर रहा है, खातून कमा के ला रही है, तो आप कवाम भी नहीं है। अब आप कवाम नहीं है, अब आप खातून की बात सुनिए। आप हाथ धो बैठे, आप उस ओहदे से, उस जिम्मेदारी से आप विड्रॉ हो चुके। अब खवातीन की चलेगी लाजमी बात। तो जब वो अपने मायके से जहर लाएगी लाखों का, तो आप उनकी पैरवी करना है, बात सुनना है। उठो तो उठना है, बैठो तो बैठना है, घर के बाहर निकलो तो निकल जाना। ये लाजमी बात है, ये फितरी है, कानून फितरत है जो ये कहता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम्हारी जिम्मेदारी बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, कमाओ, मेहनत करो, अपने कुंबे पे खर्च करो, अपने कुंबे की हिफाजत करो, अपने कुंबे को परवान चढ़ाने की कोशिश करो। बच्चों की तरबियत पे खर्चा होगा, इलाज मुआलजे पे खर्चा होगा, तालीम पे खर्चा होगा। तुमको कमाना है, तुमको मेहनत करना है। निकम्मे होके घर में बैठ गए और चाहते हैं कि खवातीन कमा कर लाए, और उसके बाद ये चाहते हैं कि ऑर्डर भी चले। तो ये वही मंजर है जो आज की दुनिया पेश कर रही है, इंतशार, दूरियां, नफरतें, और घर में खाना जंगी की कैफियत है। खाना जंगी की कैफियत है, उसका नतीजा ये कि आने वाली नस्ल बर्बाद है, डिप्रेशन में है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, बुझ जाते हैं। ये फूल खिलने से पहले मुरझा जाते हैं, उनको नहीं मिल रही है माँ बाप की मोहब्बत। दीन को हमने छोड़ा तो हमने सारी मोहब्बतों को छोड़ दिया, खुशियों को छोड़ दिया, सआदतों को छोड़ दिया, बरकतों को छोड़ दिया। अगर हम अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को थाम ले, ये दुनिया हमारे लिए जन्नत बन जाएगी। बाद में तो जन्नत मिलना ही मिलना है। आगे बहुत अल्लाह ताला ने तफसीर के साथ जिक्र फरमाया। जब मर्द की ये जिम्मेदारी रखी अल्लाह ताला ने कि बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि कहीं कहीं हर मकाम पर नहीं होता है, बाज मकाम पर लड़के को या मर्द को डबल मीरास मिली है लड़की के मुकाबले में। भाई बहन है जैसे, तो लाजमी बात है
کہ بہن کے مقابلے میں بھائی کو ڈبل کیوں؟ بما انفقوا، بہن کے اوپر کہ اگر غیر شادی شدہ ہے خرچ کرنا بھائی کی ذمہ داری، والدین کے اوپر خرچ کرنا مرد کی ذمہ داری، اولاد کے اوپر خرچ کرنا مرد کی ذمہ داری، بیوی کا نفقہ واجب ادا کرنا ہوگا. تو یہ سارے اخراجات اللہ تعالیٰ نے مرد پر رکھے، خواتین پر اخراجات کی کوئی ذمہ داری نہیں. اگر وہ دے رہی ہیں کنٹریبیوشن کر رہی تو ان کا احسان ہے، ان کا احسان ہے، وہ اس کو اس احسان کو شکر گزاری کے ساتھ قبول کیجئے کہ بھائی بہت بڑا آپ کا احسان ہے، آپ بھی جو ہے حصہ لے رہی ہیں، کما رہی ہیں، لا رہی ہیں، سینہ پھلا کے پیسے چھیننے کی کوشش مت کیجئے. ان کا حق ہے، ان کی ملکیت ہے، وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. لیکن مرد نہیں. اسلامی عدالت کہے گی کہ آپ کو دینا ہے، آپ کے والدین پر خرچ کرنا ہے، آپ کے اہلیہ پہ خرچ کرنا ہے، زبردستی خرچ کروایا جائے گا. لہذا یہ اس حقیقت کو ہم سمجھ لیں کہ بما انفقوا من اموالہم. اب فرمایا خواتین فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. خواتین کی بھی دو ڈیوٹی ہیں. اچھی نیک بھلی خاتون کون ہوگی؟ قانتات، اللہ کی مطیع فرما بردار. قنوت، دعائے قنوت ہم کہتے ہیں نا، بہت ہی بندگی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو دعا کرتے ہیں اسی سے ہے قانتات، جو اللہ کے دربار میں بہت ہی عاجزی کے ساتھ بندگی کے ساتھ حاضر ہونے والی، عبادتوں کا معمول رکھنے والی، عبادتوں کی حفاظت کرنے والی. اور دوسری بات، ایک تو اللہ سے تعلق ان کا گہرا ہو، دوسری بات ارشاد فرمایا حافظات للغیب، کہ شوہر کی عدم موجودگی میں جو جو چیزیں شوہر کی ہوتی ہیں، یا اور ذرا صراحت کے ساتھ میں کہہ دوں جن جن چیزوں پر شوہر کے حقوق ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرنا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی وہ نیک خاتون نہیں گنی جائیں گی جو شوہر کے بستر پہ کسی اور کو بٹھائے. یہ شوہر کے حقوق میں سے کہ شوہر کا بستر کوئی اور غیر مند روند رہا ہے تو اس کے معنی حافظات للغیب نہیں ہے. ہاں پوری تفسیر کی گئی اور مفسرین نے وضاحت کی کہ جو گھر کا سرمایہ ہے اس کو غلط نہیں خرچ کرنا چاہیے، شوہر کی چیزیں اولاد ہے غلط جگہ پہ نہیں لگانا چاہیے، شوہر کی امانتیں ہیں اور یہاں تک کہ شوہر کے راز ہے وہ راز کو نہیں کھولنا چاہیے. یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں حافظات للغیب، کہ جب موجود ہے شوہر تو لازمی بات ہے وہ خود حفاظت کرتا ہے، لیکن وہ دفتر میں ہے، وہ سفر میں ہے، ان کی ساری چیزوں کی حفاظت ہو، خیانت نہ ہو، ان کے پیسوں کی، سرمایہ کی، ساز و سامان کی، آل اولاد کی، عزت کی، عصمت کی، خاندان کی عزت کی، یہ ساری چیزوں کی حفاظت ہو. آج کی سوسائٹی کیسی ہو گئی؟ آج کی سوسائٹی کی جو تصویریں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں کہ شوہر کے سامنے تو بہت اچھے، شوہر چلے گئے تو شوہر کی ماں کو تھپڑے مارتی، گھر سے دھکے دے کے نکالتی، بھوکوں مارتی. یہ اسلام تھوڑی سکھاتا ہے، اسلام محبت سکھاتا ہے. اور جیسے تم سامنے کر رہے ہو ویسے پیٹ پیچھے بھی سلوک رکھو. آگے تم کو بھی اس مرحلے میں پہنچنا ہے، تمہارے ساتھ بھی پھر یہ معاملہ ہو سکتا ہے، یہ سوچو. فرمایا کہ دیکھو مرد کی تو ذمہ داریاں ایک تو ڈیفنس ہے، جسمانی طور پہ مضبوطی ہے اور اپنے جسم کو استعمال کرنا ہے، رات بھر چبوترے پہ بیٹھ کے صبح ناشتہ مانگنا نہیں ہے، یہ مرد کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مرد کی ذمہ داری محنت کرنا اور اپنے محنت سے کمائی ہوئی آمدنی خرچ کرنا. دو چیزیں خواتین اللہ تعالیٰ سے ربط رکھے، قانتات، مطیع ہو، فرما بردار ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں پر عمل کریں، عبادتوں کا معمول ہو، تہجد کا معمول ہو، نمازوں کا معمول ہو. سب سے بڑی چیز گھر کو پاک رکھنا، سب سے بڑی چیز گھر کو پاک رکھنا. جہاں گھر کو پاک نہیں رکھا جاتا وہیں نجاستوں کے حملے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں، بلا وجہ وہ بیچارہ کچھ جانتا وانتا نہیں اس کی جیب گرم کر دیتے. گھر کو صاف رکھو، پیشاب کو پیشاب سمجھو، پیشاب کو پانی نہ سمجھو. ہر جگہ بچے مت رہے ہیں ایسے گھر کو نہ رکھو، تربیت کرو بچوں کو، استنجا کی عادت دلاؤ. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر
وہ کسی جگہ خطا کر جائے، پیشاب کر دے، اس کو پاک کرو جو شریعت کا حکم ہے۔ گھر ایسا ہونا چاہیے کہیں بھی مصلی بچھائے نماز پڑھ لے، اتنا پاک گھر ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے نہ جادو اثر کرے گی، نہ جن، نہ چڑیل، نہ پھر خبیث، نہ خبیثہ، کوئی چیز انشاءاللہ گھر میں مداخلت نہیں کرے گی۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو اللہ سے تعلق مضبوط رکھو اور شوہر کی چیزوں کو امانت سمجھو، ان امانتوں کی حفاظت کرو۔ بما حافظ اللہ، کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اس بات پہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے خود تمہاری حفاظت کی نا، تمہاری حفاظت فرمائی، تم کو منزل مقصود تک پہنچایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ محافظت کا معاملہ کیا، سیو رکھا، غلط ہاتھوں تم کو نہیں پہنچنے دیا۔ تو اب اللہ کے احکام سے جو امانتیں ہیں ان کی تم حفاظت کرو۔ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اب اختلافات کا مسئلہ شروع ہوا۔ اصلاً تو خاندان ایسا ہونا چاہیے، یہ ہے آئیڈیل فیملی، بطور نمونہ آپ جس کو پیش کر سکتے ہیں کہ مرد وہ اپنی محنتوں کے ذریعے سے کمائے اور اپنے کنبے پہ خرچ کرے، خواتین گھر میں دین کا ماحول رکھے اور شوہر کی امانتوں کا خیال رکھے، محبت کے ساتھ زندگی پروان چڑھے گی اور بڑھاپے کی منزل کو پکڑے، اولاد بھی خدمت کرے گی، سینے سے لگا کے رکھے گی۔ رزلٹس جو آتے ہیں نا وہ ہمارے اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے غلط آتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں، جھگڑے ہیں اور خاتون ہے کہ بات نہیں سننا چاہتی، وہ جھگڑا کر رہی ہیں، ایسے ایسے کیس آتے ہیں کہ سن کے شرمندگی سے سر جھک جاتا ہے تو سر اٹھانا جی نہیں چاہتا کہ معلوم یہ ہوا پچھلے رشتے یاد آ گئے اور پھر ان سے فون پہ رابطہ۔ یہ کیا گندگیاں ہیں جو اسلامی سوسائٹی میں داخل ہو گئی؟ مسلم خواتین کیسے یہ کر سکتی ہیں؟ اس طرح کی کیفیتوں کو نشوز کہا جاتا ہے عربی میں، جس کا میں اردو میں ترجمہ کر سکتا ہوں بطور مجبوری بغاوت، سرکشی، کسی اور کی طرف مائل ہو جانا، کسی اور سے اپنی پھر آشنائی شروع کر دینا۔ تو فرمایا کہ پہلا مرحلہ یہ ہے فَعِزُوهُنَّ، واعظ و نصیحت سے کام سمجھاؤ، اللہ تعالیٰ کو یاد دلاؤ، آخرت یاد دلاؤ، دین کے احکام بتلاؤ، فہمائش کرو، نصیحت کرو اور اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرو، دینی مجلسوں میں لے جاؤ، دینی کتابیں رکھو گھر میں، یہ سب آ جاتا ہے واعظ میں۔ فَعِزُوهُنَّ، یہ اگر ناکام ہو گیا، 6 مہینے 8 مہینے کوشش کرتے رہے، انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں برکت ہے، جب اللہ تعالیٰ کا نام بیچ میں آئے گا تو انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ لیکن پھر بھی اللہ نہ کرے آگے حالات نہیں سدھر رہے ہیں تو دوسری سیڑھی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور بستر الگ کر لو، بستر الگ کر لو۔ اس سے یہ میسج ملے گا ان کو کہ اب یہ کہیں اور بھی نکاح کر سکتے ہیں، الگ ہو سکتے ہیں، اپنی زندگی الگ گزار سکتے ہیں، میرے محتاج نہیں ہے۔ تو یہ میسج ذرا سخت گزرے گا، یہاں پر سدھرنے کی پوری انشاءاللہ امید رہتی ہے، پورا امکان رہتا ہے۔ لیکن یہ مرحلہ بھی پار ہو گیا اور اگر بغاوت ہی بغاوت ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر سرزنش کی جا سکتی ہے جسمانی طور پر، لیکن ہلکی پھلکی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر بات سن لے تو ذرہ برابر پھر ناانصافی نہ کرنا، پچھلی چیزوں کو یاد نہ دلانا، آر نہ دلانا، شرمندہ نہ کرنا، اچھی شریفانہ زندگی بسر کرو۔ ہو گیا۔ کتنے بار ہم گناہ کر کے سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو گناہ گار کہہ کے خطاب نہیں فرماتا، شرمندہ نہیں کرتا۔ بار بار اللہ تعالیٰ اوپر سے ایسے اشارے نہیں بھیجتا کہ یہ صاحب پچھلی زندگی میں کیا تھے، وہ کیسے معاف فرماتا ہے، وہ ستار العیوب کیسے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اس کو سامنے رکھو اور سوچ لو، یاد رکھو کہ اگر تم طاقتور ہو تو اس غلط فہمی میں نہ رہو، میرے اوپر کوئی نہیں ہے، ان اللہ کان علیٰ، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، تم سے بہت طاقتور ہے، اور تم کو وہ سزا دینے پر قادر ہے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ کتنے مردوں نے خواتین کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے آئے، فالج ہو گیا، اور وہی شریف خواتین خدمت کرتی رہیں، انہی خواتین کے رہینے منت ہو گئے، انہی خواتین کی
मेहरबानी पर जिंदगी का सामान गुजरने लगा, पल पल उन खवातीन की तवज्जो की जरूरत पड़ी, हमने अपने आंखों से देखा। लिहाजा अपने आप को तिस्मार का न समझो, इन्न अल्लाह काना अलियन कबीर, अल्लाह ताला बुलंद भी है, बड़ा भी है, उसकी बड़ाई को याद रखो। ये है घर में मामला खत्म कर लेना। अब इसके बाद से मसला और आगे बढ़ गया, वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा। अगर अब देखिए अल्लाह ताला ने जो एड्रेस फरमाया ना, खिफ्तुम, इसके माने होते हैं प्लूरल, पूरी सोसाइटी से खिताब है, सबसे खिताब है। अगर तुम लोग सब डर रहे हो शिकाक बैनिहिमा के दोनों में इख्तिलाफ आकर रहेगा, दोनों एक दूसरे से जुदा होकर रहेंगे, बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं और इस बात का इम्कान है कि ये लड़ाइयां हुदूद शरीयत से तजावुज कर जाए, मारम पीटी की नौबत आ जाए, तो ऐसी सूरत में फबासु, तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी सोसाइटी की, दोनों खानदान के बड़ों की जिम्मेदारी, हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, कि एक हकम वो मर्द की जानिब से और एक हकम खातून की जानिब से। हकम अरबी में कहते हैं जज को, फैसला करने वाले को। तो एक फैसला करने वाला वो मर्द की जानिब से हो और एक फैसला करने वाला खातून की जानिब से हो। दोनों खानदान के लोग आस्तीन चढ़ा चढ़ा कर, थूक उड़ा उड़ा कर मसले को न बिगाड़े, अपने अपने घरों में बैठ कर रहो। समझदार, दीनदार, मसाइल से वाकिफ, दियानतदार दो लोगों का इंतखाब करो, चाहे वो मर्द हो चाहे खातून हो, कोई शर्त नहीं कि मध्यम हो। खवातीन भी अगर ऐसी हैं तो फैसला कर सकती है, समझदार है और कूल माइंडेड है, तैश में नहीं आएंगी, ऐसा को जज मुकर्रर करो। अब वो दोनों बैठकर हालात को समझेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद से मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। मसला हल हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हल हुआ तो फिर आगे चल के जुदाई की नौबत आएगी। कितने सीढ़ियां हैं कि भाई देख लो, पहले मसला ये है पैरासिटामोल दे के देख लो, हो सकता बुखार उतर जाए, ना उतरे तो फिर देख लो कि ऐसा तो नहीं है कि वायरल इन्फेक्शन है, टाइफाइड है, डेंगू है, तो थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी किसकी एंटीबायोटिक्स वगैरह की, एक डोज दिया जाएगा। उससे भी फायदा नहीं हो रहा है तो रिपोर्ट कराओ, अंदर कैंसर है क्या है, पहले ही छुरा मार के सर्जरी कर दो, डॉक्टर साहब पेट फाड़ के देखें क्या है अंदर में, ऐसा है ही कि नहीं। धीरे धीरे चलने का हुक्म, और इस हुक्म को जो हमने उलट दिया, पहला कदम जो हमारे खानदानों में होने लगा और उसकी वजह से जो शरीयत बदनाम हुई और उसकी वजह से पार्लियामेंट में खवातीन ने जो मजाक उड़ाया शरीयत का, वो हमारी अपनी गलतियां हैं, हुकूमत की कोई गलती नहीं, हमारे दुश्मन की कोई गलती नहीं। जो हमने तासुर दिया है, जो हमने शरीयत का इमेज पेश किया, उस पर उनके फैसले हुए, वो गलत नहीं है। अपने फैसलों में खुल के कहता, शुरू से कह रहा हूँ जो हो रहा है वो उनकी गलती नहीं, हमारी गलती है। अल्लाह ताला ने कब कहा हमको खटवल के 3 तलाक दे दो, सूरतुल बकरा में भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, बार बार वजाहत आ चुकी। अल्लाह ताला तो इरशाद फरमा रहा है कि अब ये दोनों युरीदा इस्लाहन, ये दोनों इस्लाह की जब कोशिश करेंगे, युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी तौफीक देगा, दिलों में नरमी डाल देगा, अच्छे से समझाएंगे ना दोनों। अब हम लोगों को देखिए हमारे माशरे में क्या बुराई है, जब कभी मियाँ बीवी में इख्तिलाफात देखते हैं तो खवातीन के घर वाले सबसे ज्यादा जो लड़ाकू है उसका इंतखाब करते हैं, और मर्द के घर वाले सबसे बड़ा जो लड़ाकू है उसका इंतखाब करके दोनों मुर्गों को मैदान में लड़ाते हैं। ये नहीं है भाई शरीयत का। मोहब्बत फैलाने वाले को आगे बढ़ाओ, इस्लाह करने वाले को आगे बढ़ाओ। इखलास जो रखता है ना, जो रिश्ते के टूट जाने से डरता है, खौफ करता है कि कहीं रिश्ता न टूट जाए, ऐसे प्यारे लोगों को आगे बढ़ाओ। अल्लाह ताला ये कह रहा है युरीदा इस्लाहन, अगर ये दोनों इस्लाह की कोशिश करेंगे, युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अल्लाह ताला भी तौफीक दे देगा। इन्नल्लाह काना अलीमन खबीर, अल्लाह ताला खूब इल्म रखता है, खबर रखता है, दिलों के भेद से वाकिफ है, किस नियत से कौन क्या कर रहा है। बहुत सारे लोग गलती से हम ये समझते हैं ये जरा ज़बान दराज है, अच्छा जाके लड़ेंगे, और उनका आलम ये रहता है, उनके दिल में जलन रहती है, अरे ये खानदान बहुत तरक्की कर रहा है, ये लोग बहुत खुश है,
اب بھڑاس نکالنے کا موقع، جا کے خوب بھڑاس نکالتے ہیں، لڑا کے چھوڑ دیتے ہیں، دوریاں پیدا کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے دلوں کے بھید سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. بھڑاس نکالنے جا رہے ہو، اصلاح کرنے جا رہے ہو، محبت پھیلانے جا رہے ہو، نفرت کی تجارت کرنے جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے. ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. ایک اور ترجمہ ہے، بلکہ اور دو ترجمے ہیں. نہ بھی کروں تو کام چل جائے گا، لیکن بسا اوقات بعض لوگ دوسرے ٹرانسلیشنز پڑھ کے آتے ہیں تو پھر مجھے سیڑھیوں پہ پکڑ لیتے ہیں، آپ وہ بولے یہ نہیں بولے، اسی لیے میں بتا دیتا ہوں. پہلا ترجمہ تو وہی ہے جو میں کر گیا کہ دونوں جج اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات میں توفیق دے دے گا. ایک ترجمہ یہ ہے ای یریدا، اگر میاں بیوی اصلاح چاہ رہے ہیں، مفہوم وہی ہے، لیکن بجائے جج کے یہاں پہ دونوں زوجین مراد دیے گئے. میاں بیوی اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے اندر توفیق دے دے گا کہ وہ اصلاح کے خواہش مند ہے، اللہ تعالیٰ اصلاح کی راہیں کھول دے گا. یہ بھی ایک ترجمہ ہے. دونوں کا امکان ہے، مفہوم ایک ہے، مفہوم نے بگڑتا کہ اندرون میں اصلاح کی خواہش ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل ہے. اتنا آپ سمجھ لیجیے. یہ اللہ تعالیٰ نے خاندان کے سلسلے میں احکام نازل فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ خاندان کی ایک عقائد ہوتی ہے جس کو میں نے کہا یونٹس. یہ یونٹس مل کے جو ایک بلڈنگ بنتی ہے اسلامی سوسائٹی کی، اس کی شان کیا ہونی چاہیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلی چیز سارے انسانوں سے خطاب ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اس کی ذات میں بھی، جیسے عیسائی کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جز ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ خود آ گیا، نعوذ باللہ. لوگوں نے کہا کہ ایسا کیسا بیٹا اور باپ تو نہیں ہو سکتے، تو اب ان کے پاس دو فرقے ہیں. ایک حضرت بی بی مریم کو تھرڈ مانتا ہے، ایک روح القدس، ہولی اسپرٹ. یہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا ہے، اور اللہ کی صفات میں شرک کرنا دوسرے درجے کا، یعنی درجہ کم نہیں ہے، دونوں شرک ہے، لیکن سیکنڈ ٹائپ آپ کہہ لیجئے. دوسری قسم یہ ہے اللہ کی صفات میں شریک کرنا، کہ کسی کو آپ رزق دینے والا تصور کر لیں، کسی کو آپ اولاد دینے والا تصور کر لیں، کسی کو کوئی شخص شفا دینے والا تصور کر لے، کسی کے بارے میں یہ تصور کر لیا جائے کہ وہ غیب سے اولاد دے سکتا ہے، نعوذ باللہ. یہ سارے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. وہ رزاق ہے، وہ موت و حیات کا دینے والا ہے، وہ بیماری میں شفا دینے والا ہے. اس میں ان صفات میں بڑی تفصیل ہے. کسی کو بھی شریک کر لیا جائے تو یہ شرک فی صفات ہے. جب انسان کے اندر شرک فی ذات یا شرک فی صفات پیدا ہو جاتی ہے تو ایٹومیٹیکلی شرک فی عبادت بھی پیدا ہو جاتی ہے. وہ عبادت بھی دوسروں کی کرنے لگتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں روز مرہ میں. پھر کسی کو پیسے دینے کے لیے خوش کر رہا ہے، کسی کو رشوت دے رہا ہے کہ وہ علاج کرا دے، اور کہیں جا رہا ہے کہ غریبوں کو نوازتے ہیں، کہیں جا رہا ہے کہ یہ داتا ہے خزانہ دیتے ہیں. ادھر ادھر پھر رہا ہے ہزاروں دہلیزوں پر، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہ محروم ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ہے شرک جلی، جو حرام ہے، انسان کو مرتد کر دیتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے. ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرک کو تو اللہ تعالیٰ معافی نہیں فرمائے گا. یہ ایک تفصیلی موضوع ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ ابلیس میری امت سے مایوس ہو گیا کہ وہ پتھر کے بت بنا کر سجدے کریں گے. نہیں، اور نہیں، وہ تو نہیں کریں گے مسلمان، لیکن شرک خفی کریں گے. شرک خفی، خفی کے معنی پوشیدہ، ہڈن. فرمایا کہ شرک خفی خوب کریں گے. تو پوچھا اللہ کے رسول شرک خفی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جن اعمال سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے ان اعمال میں غیر اللہ کو بھی شریک کر لینا، جس کو ہم موٹے موٹے الفاظ میں ریاکاری کہتے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اور یہ حدیث کا ایک جز تو ہر بڑی کتاب میں ہے، لیکن ذرا یہ حدیث پھیلی ہوئی بعض کتابوں میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ قیامت کے دن ایک بندے کی حاضری ہوگی اللہ تعالیٰ کے دربار میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کھولو اس کا نام اعمال کھولو. تو فرشتے کھول کے کہیں گے اللہ بڑی نیکیاں ہیں، بڑی نیکیاں، خوب پڑھی نمازیں، خوب نیکیاں کی، بڑے صدقات ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ تمہارا علم ہے، یہ تمہارا علم ہے، تم ظاہر سے واقف ہو، لیکن اس کو جہنم میں چھوڑ دو کیونکہ اس کی نمازوں سے میں مطلوب نہیں تھا، اس کی صدقات سے میں مطلوب نہیں تھا، یہ کسی اور کو دکھانے کے لیے کرتا تھا. لہذا فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ میں بہت بے نیاز ہوں، بلند و برتر ہوں مشرکوں کے شرک سے جو میرے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں اپنی عبادتوں میں، اپنی ریاضتوں میں، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، غیر اللہ کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. انا اغنى الشرکاء عن شرکہم، جن کے لیے انہوں نے کیا نا انہی کے پاس بھیجو، ان کو جاؤ ان سے ہی اجر لو. کہیں اگر کسی نے اپنے بڑے عہدیداروں کو دکھانے کے لیے عبادت کی، کہیں سوسائٹی کو دکھانے کے لیے کی، کہیں صدقات ریاکاری کے ساتھ اس لیے کی کہ لوگوں میں سخی مشہور ہو جائے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جاؤ انہی سے اجر لو، میرے پاس اجر لینے کے لیے نہ آؤ. یہ شرک خفی سے بھی روکا گیا. اور فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی اخلاص کے، اللہ کے لیے خالص ہو کر نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، جو بھی عبادتیں کرنا ہے خالص اللہ کے لیے کرو، ملاوٹ نہ کرو. یہ تم کو حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کا بہت مختصر اشارہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو. دوسرے نمبر پہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہاں مختصر ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بڑی تفصیل ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان کے احسان کی بہت ساری شکلیں ہیں، ان کے ساتھ بحسن و خوبی جینا، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا. اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن ارشاد فرمایا اتنا سمجھ لو کہ بڑھاپے کا عالم ہے، دونوں ہے تمہارے پاس، یا دونوں میں سے ایک وفات پا چکے ہیں، ایک ہے، تو پھر تم ان کے سامنے اف نہ کرنا، اف نہ کرنا. وہ جیسے رہنا چاہتے ہو، جس ٹائم پہ کھانا کھانا چاہتے ہو، جس ٹائم پہ آرام کرنا چاہتے ہو، جس رشتہ دار سے ملنا چاہتے ہو. یاد رکھیے والدین والدین ہوتے ہیں، ان کی نگاہ دوسری ہوتی ہے، اولاد کی نگاہ دوسری ہوتی ہے. بعض لوگ والدین کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ رہتے تو ہمارے گھر میں ہیں لیکن پیسے فلاں بہن کو دے دیتے ہیں، فلاں بھائی کو دے دیتے ہیں. وجہ ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں وہاں کمزوری ہے، وہاں معاشی طور پر ابتری ہے، وہاں دقت ہے، لہذا وہ دیکھتے ہیں کہ یہ خاندان تو ساؤنڈ ہے، یہ تو مضبوط ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے. لہذا ایسی باتوں سے والدین سے ناراض نہ ہونا، اف نہ کرنا کا یہ مفہوم ہے. اور فرمایا کہ دیکھو ان کے ساتھ تم اتنے پیارے رہنا، اتنے پیارے رہنا کہ ایک مثال کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمتوں کی وجہ سے، لطف اور مہربانی کی وجہ سے اپنے بازوؤں کو ان کے لیے ایسے نرم کر دینا، ایسے نرم کر دینا جیسے پرندہ اپنے چوزوں کے لیے اپنے پروں کو نرم کر دیتا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جناحٌ ونگز کو کہتے ہیں، پروں. تو اپنے بازوؤں کو ان کے لیے اتنے نرم کر دینا کہ آپ ایک پرندے کو دیکھیں، بارش ہو رہی تو پر پھیلا کے اپنے بچوں کو پر میں لے لیتی ہے، اور آپ پرندوں کی ماؤں کو دیکھیے، دشمن آیا تو پر پھیلا کے اپنے بچوں کو اندر لے لیا، حالات گرم ہو گئے، سرد ہو گئے، اپنے بچوں کو اندر چھپا لیا. یہ شفقت، ماں والی شفقت. فرمایا یہ کیفیت تم پیدا کرو اپنے والدین کے سلسلے میں. ارشاد فرمایا بہت بڑی نعمت ہے جو تم کو ملی ہوئی ہے. جس وقت یہ نعمت چھن جائے گی نا، تم کو احساس ہوگا کہ کون سی نعمت تم سے لے لی گئی، کتنی بڑی نعمت تم سے لے لی گئی. قدر کرو ان کی. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر کسی سے والدین کی نعمت چھن گئی، اللہ کے فیصلے، بچپن میں بھی وفات ہو جاتی، تو فرمایا اب بھی حسن سلوک باقی ہے. ارشاد فرمایا اب بھی حسن سلوک باقی ہے. اور وہ حسن سلوک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نمبر 1 دعائیں، نمبر 2 ان کے رشتہ داروں، نہ صرف رشتہ دار بلکہ ان کے دوست احباب کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. یہ مانے نہیں ان کو لا کے گھر میں رکھ لو، لیکن کبھی کبھی ملاقات کرو، کبھی گھر پہ بلا لیا کرو، کبھی تم ان کے پاس جاؤ، بیمار ہو جائے تو عیادت کر لو، جو معروف طریقے. تو فرمایا کہ
इंतकाल के बाद भी हुस्न सलूक जारी रहना चाहिए, ये कैफियत। वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा, और फिर क़राबतदारों के साथ भी हुस्न सलूक करना। अल अक़रब फल अक़रब, जितना करीब उतना हुस्न सलूक। आपके फर्स्ट कजिन से, आपके चचा हैं, आपकी खाला है, आपके मामू हैं, आपके फूफा है, आपकी फूफी है, तो ये जितने करीबी रिश्तेदार खूनी बिल्कुल एक जड़ से निकले हुए, इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना, इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना। जरूरतमंद हो तो अपने पैसों में से कुछ हिस्सा उनके पास जरूर पहुंचाना। कभी बीमार हो तो इयादत करना, खिदमत करना, कुछ टाइम दे सकते हैं। हॉस्पिटलाइज्ड है, वहाँ ठहर सकते हो तो ठहरो। कपड़ों की जरूरत है, कपड़े पहुंचाया करो। गले की जरूरत है, कुछ न कुछ गल्ला पहुंचाने की कोशिश करो। जो भी तुमसे हो सकता, क़राबतदारों के हुकूक। और फिर उनके बाद के दर्जे के हैं, वालिदैन के कजिन है, मसलन वालिदैन के कोई चचाजाद भाई है, कोई खाला, उनके साथ उस लिहाज से ही करो। लाजमी बात है, कमी आती जाएगी, जितना करीबी होगा उतना ज्यादा ख्याल रखना होगा। वल यतामा, ये तो सूरत का आगाज ही हुआ, यतीमों का ख्याल रखना। ये न समझना बेयारो मददगार है, जायदाद लूट लो, उसके पैसे खा लो, नहीं, उसके सर पे हाथ रखो, शफकत के साथ रखो, सीने से लगाओ, उसकी जरूरियात का ख्याल रखो। अपने घर में जैसे अपने बच्चे को खिलाते हो वैसे ही खिलाओ। उसको ये एहसास न दिलाओ कि तूने अपने बाप का साया खो दिया, लिहाजा तुझको अनीसुल गुरबा में पलना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा। ये एहसास अल्लाह के लिए न दिलाओ, उसको ऐसा एहसास दिलाओ कि मैं तुम्हारा बाप, वो तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। सीधे से लगा के रखो। ये यतीमों के साथ हुस्न सुलूक। वल मसाकीनी, और नादारों के साथ भी हुस्न सुलूक करो कि जो ताकतवर थे तो कमाने के काबिल थे, बुढ़ापे की वजह से, अमराज की वजह से, एक्सीडेंट्स की वजह से कभी कभी पूरे हालात बिगड़ जाते हैं मुल्कों के, इलाकों के, तो हिजरत करना पड़ता है, नादार हो जाते हैं लोग। तो ऐसे नादारों के सिलसिले में भी ख्याल रखो। वल जारि ज़िल कुर्बा, रिश्तेदार पड़ोसी का भी खूब ख्याल रखो। जो आजकल चूंकि अभी हम बड़े शहरों में हैं, लेकिन देहातों में आप जाइए, ज्यादातर पड़ोसी रिश्तेदार होते हैं। एक ही प्लॉट फैलता जाता है ना, दादा की औलाद फिर वो हिस्से होते हैं, तो चचा भी वहीं रहते हैं, वहीं फूफी रहती हैं, चचाजाद भाई पीछे रहते हैं। देहातों में अब भी होता है, बड़े शहरों में तो लाजमी बात है कि हम अपने अपने अलग घर बनाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने ताकीद फरमा दी, अगर पड़ोसी क़राबतदार है तो डबल हक है इसका, डबल दोगुना हक है। एक क़राबतदार कोई रिश्ता है, नंबर 2 पड़ोसी। और पड़ोसी के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्राइल आए और पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक की ताकीद की, और कहा पड़ोसी के साथ ऐसा करना है, पड़ोसी को यह हक मिलना है, पड़ोसी को यह हक मिलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं समझा आगे चल के जिब्राइल ये कहने वाले हैं, ज़ननतु अन्नहु सयुवरिसुहु, कि पड़ोसी का वारिस भी बनेगा, शायद कुछ परसेंटेज उसको भी दिया जाएगा। इतनी ताकीद की गई। अब सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ हमारी पड़ोसी से होती हैं, सबसे ज्यादा दूरियां। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पड़ोसियों का ख्याल रखो। तो में से कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जिसके फितनों और जिसकी तकलीफ दे ईज़ा रसानियों से उसका पड़ोसी सेफ ना हो। पड़ोसी के घर में ताक झांक करना, उसको बदनाम करने की कोशिश करना, उसके खिलाफ आज़ाराई करना, यह सब अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जाना है, याद रखिए। और उसके बाद जितना भी तकवा है, इबादतें हैं, वो सब रियाकारी के फील्ड में डाल दी जाएंगी, उस हेड में डाल दी जाएंगी, अदर वदर नहीं मिलेगा। पड़ोसियों के साथ बहुत हुस्न सलूक करना, इतना हुस्न सलूक करना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे घर अगर कोई सालन बन रहा है और इतना है कि तुम्हारे घर वालों के लिए काफी हो सकता, तब उसमें तुम पानी मिलाओ, डबल करो और एक प्याला पड़ोसी के घर भेजो। उलमा ने फरमाया तशरीह करते हुए कि खुशबू से उस गरीब के बच्चों को एक तकलीफ होगी ना कि खुशबू पकने की, बिरयानी दम हो रही है, खुशबू आ रही है, कोरमे बन रहे हैं, कबाब भूने जा रहे हैं, और हमारे बच्चे उछल उछल के खा रहे हैं, पड़ोसी के बच्चे पेट दबा के सो रहे हैं, कैसे जाए सकता फरमाया उसमें बरकत होगी इंशाल्लाह। कुछ हिस्सा निकाल के उनके घर भेजो, उनकी दुआएं तुमको मिलेंगी और तुमको मोहसिन समझ के तुमसे मोहब्बत करेंगे। इतनी प्यारी सोसाइटी परवान चढ़ेगी, सोचिए।
فرمایا یہ تو رشتہ دار والجاری الجنوبی اجنبی قسم کا پڑوسی، ایون سارے مفسرین نے لکھا کافر پڑوسی، تب بھی حسن سلوک کرنا، تب بھی اس کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ کیا ہمدردی کرنا ہے؟ بیمار ہے تم تیمارداری کرنے کی کوشش کرو، بھوکا ہے کچھ کھانا بھیجنے کی کوشش کرو، گھر میں مصیبت آ گئی، انتقال ہو گیا، عیادت کرو، تعزیت کرو، ہمدردی کا اظہار کرو، خوشی ہے جہاں تک جائز ہے وہاں تم خوشی کا اظہار کرو، حصہ لے لو، یہ ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ بس کمپٹیشن، مخالفتیں، اس کو بدنام کرنے کی کوشش۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پڑوسی تو پڑوسی جو تمہارے پہلو میں بیٹھتا ہے، ہم نشین، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ تمہارے ساتھ ٹرین میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے، پلین میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، ملازمت کرتے ہیں، تمہاری کرسی اس کی کرسی لگی ہوئی ہے، اسٹوڈنٹ ہے، کلاس فیلو ہے، ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور حسن سلوک کی الگ الگ شکلیں، اب یہاں پڑوسی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہاں کیا ہے، مثال کے طور پہ ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے پاس ٹفن ہے، اتنا ہے کہ آپ اس کو کچھ 2-4 لقمے دے سکتے ہیں، اس میں آپ شامل کیجئے، شیئر کیجئے، کوئی ضروری نہیں دیوار کی طرف پلٹ کے آپ خاموشی سے کھا لیں، اس کو دعوت دیجئے، پانی ہے آپ دے سکتے ہیں اس کو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سفر میں کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، اس موقع پہ اس کی مصیبت میں ہم کیا کام آ سکتے ہیں یہ دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اور یہی چیزیں آگے بس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، پلین میں بیٹھا ہوا ہے، اور خاص طور پر ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، اور مولانا کو جوانی سے نقرس کا بہت درد تھا، گھٹنے بالکل، بلکہ سارے ہی جوڑ پیر کے شدید درد رہتا تھا۔ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، خاتون ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ مولانا پوچھا کہ بی بی آپ کو کیا مسئلہ ہوا؟ تو کہا میں اوپر نہیں چڑھ سکتی ہوں، میری برت اوپر ہے۔ تو وہاں نے کہا میری برت نیچے ہے، آپ میری برت آپ لے لیجئے، میں اوپر چڑھتا ہوں۔ کوئی بھی شیئر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تبدیل نہیں کرنا۔ مولانا کو خود تکلیف تھی، لیکن مولانا اوپر گئے، خاتون کو نیچے کی برت دی۔ یہ ہے حسن سلوک، اتنا ہی حسن سلوک کرنا ہے۔ گھنٹے 2 گھنٹے میں ہم اپنی منزل، وہ اپنی منزل، لیکن اس کے دل میں آپ کی جو شبیہ رہے گی، اس کے دل میں آپ جو محسن بنے ہوئے زندہ رہیں گے، ہمیشہ جو دعا نکلے گی نا وہ بات ہی الگ ہوتی ہے۔ لہذا فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ مسافر ہمارے گھر آتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کر سکتے ہیں تو کریں، اگر ہم ان کو اپنے گھر میں ٹھہرا سکتے ہیں ٹھہرانے کی کوشش کریں، گنجائش نہیں ہے ہماری سفارش سے کہیں وہ ٹھہر سکتے ہیں ٹھہرا دیں۔ ٹھیک ہے آج کل ہوٹلیں ملتی ہیں، لیکن ٹھیک ٹھاک ہوٹل کی کرایے اچھے خاصے ہوتے ہیں، لہذا اس بات کی ہم کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں ان کو سیٹ کر دیں، کچھ نہ کچھ ان کو راحت مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسافر کسی بستی میں پہنچتا ہے تو اس کو حق ہے کہ 3 دن کی ضیافت اصول کرے، حق ہے اس کو 3 دن کی ضیافت اصول کرے بستی والوں سے، اور اگر بستی والے 3 دن کی ضیافت اس کو پیش نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافرین کے بھی حقوق بتلائے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اپنے ماتحتوں کا بھی بہت خیال رکھو، جو تمہارے ساتھ کام کرتے ہیں، عہدیداران بالا میں سے ہو تو تمہارے ماتحت جتنے کام کرتے ہیں، گھر میں جو کام کرنے والے آتے ہیں، یہ سب کا خیال رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں ہیں، ان کو خیال رکھنے کے معنی یہ کہ جو کھا رہے ہو وہ کھلاؤ، ریڈی نہ مارو، ان کو سڑا ہوا کھانا دو اور خود تازہ تازہ اچھا کھاؤ۔ فرمایا جو تم کھا رہے ہو نا اسی میں ان کو شریک کرو۔ نمبر 2 جو تم پہن رہے ہو اسی طرح کا پہناوا دینے کی کوشش کرو۔ نمبر 3 فرمایا جب ان کی مزدوری یا ان کی تنخواہ سیلری کے لیے وہ وقت آ جائے تو ٹالنے کی کوشش نہ کرو، ٹالنے کی کوشش، پھر آنے کی کوشش نہ کرو۔ اور یہ جو تصور ہے کہ دن بھر کام کیا اس کا 20% بچا کے رکھو، 30% بچا کے رکھو، کیوں؟ کل نہیں آئے گا ورنہ یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ کل اس لیے نہیں آئے گا آپ بد اخلاق ہے، اگر آپ اچھے اخلاق کے ہوں تو وہ بری تنخواہ لینے کے باوجود کل آئے گا۔ یہ ہے لہذا فرمایا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو تو اس کا جو حق ہے تنخواہ کی شکل میں، مزدوری کی شکل میں ادا کر دو، دیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو۔ اور یہ بھی فرمایا
کہ نگیٹو انداز میں کہ اس کے ساتھ گالی گلوچ نہ کرو، گالی گلوچ سے روکا. لا يدخل سیئ الملکتی فرمایا، وہ مالک یا وہ آفیسر یا وہ بڑا جس کی ماتحتی میں لوگ کام کرتے ہیں وہ بد اخلاق ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال حضرت انس نے خدمت کی، بچے تھے 12-15 سال کے، لیکن اس 10 سال کی مدت میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈانٹا. آدمی کی بات تو بہت دور کی ہے. اب چھوٹے موٹے عہدے مل جاتے ہیں تو اپنے ماتحتوں کو تماچے مارتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عہدہ یہ پیدائش سے لے کر آئے تھے، کل تک بھینسوں کے قبیلے میں کام کرتے تھے، آج اپنی حقیقتوں کو بھول گئے. کیا اسلام کا امیج انہوں نے پیش کیا، کیا مسلمانوں کا انہوں نے امیج پیش کیا، کیا حالات ہے ہندوستان میں، کتنی صورتحال بگڑی ہوئی ہے. اس پر آپ کا عالم یہ کہ اتنے نازک مزاج میں جا رہے ہیں کہ آپ کی باتوں کی تعمیل میں لمحوں کی تاخیر ہوئی تو آپ اپنے ملازمین کو تماچا مارتے ہیں. خود تنخواہ تو نہیں دیتے، تنخواہ تو حکومت دیتی ہے. کیا ہم نے شکل بنا رکھی ہے اپنے اخلاق کی، کیا نسبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہمارے اخلاق. خیر یہ جتنے وزراء ہوتے ہیں یاد رکھیے یہ ملت اسلامیہ کے نمائندے نہیں ہوتے، کبھی نہیں ہوتے. ہم نے نمائندہ بنا کے بھیجا ان کو حکومت میں، آپ لوگوں نے بنایا تھا نمائندہ. یہ حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں ہمارے درمیان، حکومت چنتی ہے، یہ حکومت کا اسپیکر ہوتے ہیں، یہ ان کی پالیسیوں کا ہمارے درمیان اعلان کریں، تشہیر کریں، یہ ان کے نمائندے ہیں، ہمارے نمائندے نہیں. اسلام کے نمائندے تو کچھ اور ہوتے ہیں، ان کی نمازیں بولتی ہیں، ان کا اخلاق بولتا ہے، ان کا کردار بولتا ہے، ان کا موقف بولتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے نمائندے ہیں. ان کے کردار سے اسلام کی دعوت پھوٹتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ احکام دے دیے. اور ہماری دنیا کہاں جا رہی ہے؟ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا ہے متکبر کو، مختال، غرور، جس کے اندر غرور بھرا ہوا، پراؤڈی، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. اور نمبر 2 فخورا، جو خود ستائشی ہے، اپنی تعریف کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو وہ تیسمار خواہ سمجھتا ہے، اپنی تعریف کے پل وہ تنابے ملا دیتا ہے زمین، میں یہ کیا، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں. سب مٹی میں ملنے والے، مٹی سے بنے، مٹی میں ملنے والے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر فخر کرنے والے کو بالکل پسند نہیں فرماتے تھے. ارشاد فرماتے تھے کہ تم اپنی حقیقت سے واقف رہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانے والے ہو. ان اللہ لا يحب من كان مختالا، اللہ تعالیٰ مغرور کو، پراؤڈی کو، فخورا کو، اپنی تعریف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی دعوت دیتے ہیں. میں اس لیے ریپیٹ نہیں کروں گا کہ یہ مفہوم سورہ آل عمران کے اخیر میں گزر چکا ہے. اس موقع پہ میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ بخل کس کو کہتے ہیں، نمبر 1، اور یہ بیماری کیسی ہے. چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں. بخل کی وضاحت بس اتنی رکھیے کہ فرمایا کہ هو الذي يمنع عن اداء الواجب، جو واجبات ہے، ڈیوٹیز ہے نا، وہ ڈیوٹیز کی ادائیگی میں مال کی محبت اگر آ رہی ہے تو بخیل ہے. ماں باپ کی خدمت ڈیوٹی ہے، بال بچوں کی تربیت ڈیوٹی ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ڈیوٹی ہے، زکوٰۃ دینا سب سے بڑی ڈیوٹی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ساری چیزوں میں مال کی محبت مال کو بچانے پر آمادہ کر رہی ہے تو اس کے معنی ہے صاحب بخیل ہے. اور پیسے اگر بہت ہے، لازمی بات ہے وہ جمع کرنے دیجئے. اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا ہو رہے ہیں تو بخیل بہرحال نہیں کہیں گے. ایک بات، یہ بیماری ایسی ہے کہ یہ کورونا سے زیادہ پھیلتی ہے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، جو بخیل ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ جس مجلس میں بیٹھے گا بخل کے مشورے دے گا. ارے تم کیا حاتم طائی کی قبر پہ لات مار رہے ہو، بلاؤ خرچ کرتے ہو، بچوں کے لیے جمع کر کے رکھو، آگے کیا حالات ہونے والے ہیں، ہیلتھ انشورنس کراؤ، ڈیتھ انشورنس کراؤ، مرنے کے بعد سب کھائیں گے پیئیں گے اچھلیں گے، وہ کرا کے رکھو. یہی سب مشورے دے گا. جہاں بھی دیکھیے آپ سیونگ کے مشورے دے گا.
اللہ تعالیٰ نے اس کے نفسیات پہ انگلی رکھنا جس کو کہتے ہیں وہ معاملہ فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو بخالت کا حکم بھی دیتے ہیں. فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عنایت فرمائی فضل و احسان کا معاملہ کیا اس پہ پردہ ڈالتے چھپاتے ہیں، پتہ نہ چلے کتنے بینک بیلنس ہے، کہاں پیسے انویسٹ کر کے رکھے ہوئے، شیئر مارکیٹ میں کتنے ہیں، اور کون کون سے گھر ہے خرید کر رکھے ہیں، پراپرٹی کہاں ہے، سب چھپاتے ہیں. کیوں؟ یہ اگر اوپن ہو جائیں تو مانگنے والے زیادہ آئیں گے، پریشانی ہوگی، زیادہ چھپا کے رکھو. اتنا چھپا کے رکھتے ہیں کہ بس اوقات دنیا سے گزر جاتے ہیں تو ان کی اصلی پراپرٹی معلوم بھی نہیں ہوتی، ادھر ادھر چلی جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. فرمایا دیکھو یہ وہ صفات ہے جو انسان کو دھیرے دھیرے کفر کی طرف لے جاتی ہے، ناشکری پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں سورہ آل عمران میں آپ کی خدمت میں بات عرض کیا تھا، حضور نے فرمایا جو کہنا کہہ لو، مجھے بخیل نہ کہنا، لست ببخیل، بخل میرے قریب نہیں، جو آتا ہے میں خرچ کرتا ہوں. اتنا گویا ہم اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ بخیل کہنے کو گالی کی طرح مانا گیا ہے عربوں میں. لہذا فرمایا کہ یہ دھیرے دھیرے اسی ناشکری کی طرف لے جاتا ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے ناشکروں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، ہاں بخیلوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دکھاوے کے لیے تو ضرور خرچ کرتے ہیں. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر، تو پھر وہ اپنے شیطانوں کو خوش کر رہے، شیطانوں سے اجر لے. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا دوست شیطان بن گیا تو سب سے برا دوست ہے. جو شخص شیطان کا چیلا بن گیا تو پھر تباہ ہو گیا، بہت برے انجام تک وہ پہنچا کے رہتا ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ دیکھو تم کیا جا رہا ہے، اللہ پر ایمان رکھو، آخرت پر ایمان رکھو، اور اللہ سے اجر لینے کی نیت سے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا وہ خرچ کرو، خوب اجر ملے گا. سورۃ البقرہ کا آخری حصہ آپ پڑھیے، پورا انفاق پہ ہے، خرچ کرنے پر اللہ کا کیا کیا اجر ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر چھوٹی سی بھی نیکی ہوگی، یضاعفها، اضافہ فرمائے گا، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ اجرا عظیما، اپنے خزانے سے خوب اجر عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں کہ خزانے میں اتنی کمی ہو گئی دوسرے کا حق مار کے کسی کو دیا جا رہا، نہیں، وہاں کمی نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ کہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کا عالم یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے نیک لوگوں، اے شہداء، جن جن کو تم جانتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ایمان والے تھے لیکن جنت میں نہیں ہے، نکالو ان کو جہنم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم سے بعض ایسے لوگوں کو نکالا جائے گا جن کے گھٹنوں تک وہ جل چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہاری شفاعت قبول، لے جاؤ جنت پہ. دیکھتے دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب شفاعت کبریٰ کا مرحلہ آئے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا آپ کیجئے سفارش، آپ کی سفارش ہم قبول کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار کبائر، بڑے بڑے گناہ کرنے والے گناہ گاروں کو نکالیں گے، اور نکالنے کے بعد یہ ان کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی کمر تک جھلس چکا ہوگا، کئی کانوں تک جھلس چکا ہوگا، سب کی سفارش قبول کی جائے گی، سب کو جنت پہ بھیجا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا بندو اور کوئی ہے جن کو تم نکالنا چاہتے ہو؟ بندے کہیں گے اللہ جن جن کو ہم جانتے تھے، ایمان والے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کچھ نماز پڑھتے تھے، کچھ بہرحال مسلمان تھے، ہم نے ان سب کی کر لی سفارش، اب کوئی باقی نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ فرمائے گا رحمان کی باری ہے. لہذا اللہ تعالیٰ جن کے دل میں مثقال ذرۃ، ذرہ برابر ایمان ہوگا ان کو نکالے گا، برآمد کرے گا، میدان حشر میں ان کو بکھیرا جائے گا تو جلی ہوئی بیجوں کی مانند ہوں گے. آب حیات کا چھڑکاؤ کیا جائے گا، درخت کی طرح وہ پھر بلند ہوتے چلے جائیں گے، پروان چڑھیں گے، جسم ان کا پورا پھلے گا. اور اس کے بعد فرمائے گا اتقاء الرحمن
یہ رحمان کے آزاد کردہ ہے، جاؤ تم سب بھی جنت میں، ذرہ برابر بھی نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرمائے گا، نیکی کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور اس کے خزانے میں کمی نہیں۔ یہ وقت ایسا وقت ہوگا کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اختتام میں تصویر کشی کر دی، انبیاء علیہ السلام کی کیسے لرزہ براندام ہوں گے۔ مجھے ان لوگوں کی جرات پہ حیرت ہوتی ہے کہ ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں ولی بچائے گا، فلاں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، وہ جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مریدی 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 کہہ کے اپنے مریدوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ اے کافروں، پڑھو سورۃ المائدہ کا آخری رکوع۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مولا تیرے بندے جہنم میں ڈالنا ہے جہنم میں ڈال دیجئے، جنت میں ڈالنا ہے جنت میں ڈال دیجئے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ رسول کہہ رہا، وہ بھی کون سا رسول؟ فرمایا کہ 5 عظیم الشان رسولوں میں سے ایک رسول ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اولو العزم من الرسل، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 سب سے بڑے رسول ہیں، اس میں سے ایک حضرت عیسیٰ۔ وہ برات کا اظہار کریں گے تو کسی ولی کی کیا مجال زبان کھولے؟ کہاں جا رہے ہو اپنے مریدوں کو لے کر، اور کیوں ان کو تم جہنم کے دہانے تک پہنچا رہے ہو؟ اپنی جیب گرم کرنے کے لیے، اپنی چمکتی ہوئی شیروانیوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہو۔ قرآن و حدیث کے خلاف تم بالکل مہادارائی کر رہے ہو۔ اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالنے والے یہودیوں سے کہ گزرے ہو گئے۔ جرات دیکھیے، ہمت دیکھیے، جو چاہے وہ بولتے۔ فرشتے آ گئے نکرین قبر میں، ان کو ڈانٹ دیا، بھگا دیا، نعوذ باللہ۔ کیا مجال؟ اللہ کا ولی ہوگا تو اللہ کے نمائندوں کو ڈانٹ کے بھگا دے گا۔ فرشتے بھی ڈر کے بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا گئے کیوں تم اس کے پاس؟ اللہ کے رسولوں کے پاس تو جائیں فرشتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کر لیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کر لیں، اور تمہارے پیر کے پاس آنے ڈرے فرشتے؟ کعبے کون سی شریعت ہے، کون سا دین ہے، کون سا کفر ہے جو بکرے ہو؟ ان کے اوپر مجھے کبھی حیرت نہیں ہوتی، ان کا تو 1 لاکھ روپے بن گیا نا 1 رات میں، 1 لاکھ ہے پیمنٹ۔ مجھے وہ بیوقوفوں پہ حیرت ہوتی جو 1 لاکھ دیتے ہیں کفر سننے کے لیے، گمراہی سننے کے لیے، اپنے جسم میں امراض بھرنے کے لیے پیمنٹ کر رہے ہیں لوگ، اپنے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے پیمنٹ کر رہے ہیں۔ اس سے کئی بہتر ہے کسی فقیر کو دو، یتیم کو دو، فٹ پاتھ پہ سونے والے کو دو، کپڑے بناؤ، اس کو کھانے کا انتظام کرو۔ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ پیٹ بھرے لوگوں کو بلا بلا کے پیمنٹ کر کر۔ سارے نبیوں اور رسولوں نے اعلان کیا ما اسألکم علیہ من اجر، دین کے کام پر میں اجرت نہیں لیتا ہوں۔ جو پیسے لے رہا ہے وہ نبی کے رسول پہ نہیں ہے، رسول کے رسول پہ نہیں ہے، فیصلہ کر لی جائے، قصہ ختم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے معلوم یہ ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام پریشان ہوں گے، اور اس وقت انبیاء علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ تم نے جو دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، وَمَاذَا أُجِبْتُمْ، اور پھر ریئیکشن کیا رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا دعوت دین دے دی تھی اور ریئیکشن کیا تھا بتاؤ۔ یہ اعلان کرنا ہوگا نا لوگوں کے سامنے، تاکہ کفار کو بھی ان کی حقیقت معلوم ہو جائے، مومنین کو بھی ان کا مقام معلوم ہو جائے۔ تو انبیاء علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ ہم نے حجت پوری کر دی تھی، تیرے دین کو پہنچا دیا تھا، کہا گواہ پیش کرو، گواہ پیش کرو۔ کہا یہ امت مسلمہ ہے کھڑے ہوئے جو کروڑ کی تعداد میں، اللہ یہ گواہی دیں گے۔ تو یہ امت گواہی دے گی، یہ امت گواہی دے گی کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ اے اللہ حضرت ابراہیم نے دین پہنچا دیا تھا، اے اللہ حضرت موسیٰ نے دین پہنچا دیا تھا، اے اللہ حضرت عیسیٰ نے دین پہنچا دیا تھا، اے اللہ حضرت یحییٰ اور زکریا نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اے اللہ حضرت نوح نے دین پہنچا دیا تھا، اے اللہ حضرت سلیمان نے حضرت داؤد نے دین پہنچا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، ارشاد فرمائے گا تم کو کیسے معلوم، تم تو تھے نہیں۔ تو پھر یہ امت کہے گی اللہ آپ کے رسول نے کہا تھا نا، آپ کے رسول نے کہا تھا نا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے پوچھے گا کہ کیا ایسے ہی ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ میں نے حجت پوری کر دی تھی، ان کو بتا دیا تھا، تیری کتاب بھی پہنچا دی تھی، احکام بھی پہنچا دیے تھے، اور ان کی گواہی اللہ سچی ہے، اور اس سچی گواہی کی بنیاد پر پھر اعزاز ہوگا،
ان لوگوں کا جو حق پر رہے، اور پھر عذاب ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے حق کا انکار کیا۔ اسی حقیقت کو جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ وقت کیسا ہوگا ذرا یاد کرو، ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کو لائیں گے، اور جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے رسول آپ کو ان سارے گواہوں پر ہم گواہ بنا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی تو لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ان کو انگلی سے اشارے کیے، جسم پر کچوگا لگانا جو کہتے ہیں، کہ اشارے کیے کہ رک جاؤ رک جاؤ۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رکے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آنسو سے تر ہو چکا ہے۔ کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے کہ گواہی دینا یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میرا منصب ہے، اس سے رائے فرام نہیں اختیار کی جا سکتی، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تفویض کر دی ہے یہ ذمہ داری، لیکن میری اس ذمہ داری کی ادائیگی کی وجہ سے لاکھوں لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ منکرین جنہوں نے انکار کیا تھا نبیوں کو، یہ صدمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ رو پڑے۔ یومئذ یود الذین کفروا، بہت غور سے سننے کی آیت ہے، منکرین اس دن یہ چاہیں گے، اور وہ لوگ جو عصوا الرسول، رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن بہت ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے، کہتے ہیں حدیث تو ضعیف